کیا لگتا ہے آپ کو کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سب سے بڑی شفا بتایا ہے؟ میں آج آپ کو وہ جواب دوں گا بنا لفظوں کو سجائے، صرف دلیل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب سی بات ہے نا کہ دنیا ہماری پہچان ہمارے کام سے دیتی ہے، مگر اللہ اپنی پہچان اپنی رحمت سے دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، جس میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے جس سے ماں اپنے بچے پر رحمت کرتی ہے، باقی 99 اپنے پاس آخرت کے لیے رکھ لیے۔ یعنی جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں، اللہ ہم سے کہتا ہے کہ میرے بندے تو ڈر مت، تو مانگ مجھ سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کا مطلب صرف شکر نہیں ہوتا، حمد کا مطلب پیار کے ساتھ شکر، تسلیمیت کے ساتھ تعریف اور احساس کے ساتھ قبولیت۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور حمد وہ ستارہ ہے جو ہر اندھیری رات کو روشن کر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اس آیات میں 2 بار رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان 2 جگہ ٹوٹتا ہے، ایک بار تب جب وہ گناہ کرتا ہے اور دوسری بار جب وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا۔ تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بندہ جتنا معافی چاہتا ہے اللہ اس سے زیادہ معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ یعنی ہم گرتے ہیں، اللہ اٹھاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں پر اللہ بلاتا ہے، ہم دور چلے جاتے ہیں پر اللہ رحمت کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ مالک یوم الدین۔ پوئٹک سچائی یہ ہے، دنیا میں جج غلطی کر سکتے ہیں، باس ظلم کر سکتے ہیں، لوگ فیصلہ غلط سنا سکتے ہیں، مگر قیامت کا مالک کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ ہر ظلم کا پورا بدلہ لے گا۔ یعنی جس دن دنیا ہمیں نیچا دکھائے تو ہمیں اس آیات کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا مالک اللہ ہے اور ہمارا انصاف ضرور ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حدیث قدسی۔ اس آیات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث ملتی ہے، اللہ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے بندے اور میرے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا۔ جب میرا بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے۔ جس وقت ہم یہ آیات پڑھتے ہیں اللہ ہماری آواز کا جواب دیتا ہے، زمین پر ہم، عرش پر وہ، مگر رشتے کی لائن دونوں طرف ایکٹیو ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کوئی جی پی ایس نہیں ہوتا ہے، بیسیکلی ہدایت ایک نور ہے جو ہمارے دل میں اترتا ہے۔ ابن خطیر کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کو بھی ہدایت دینے کا ارادہ کر لے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سیدھا راستہ ان کو ملتا ہے جو سیدھا راستہ پانا چاہتے ہیں، جو سیدھا راستہ پانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر نور تھا، باتوں میں حکمت، زندگی میں سکون۔ تفسیر ابن خطیر کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 حصوں میں بتایا، نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ رول ماڈل وہ نہیں جس کے بہت زیادہ فالوورز ہوں، سبسکرائبرز ہوں، کوئی برانڈ ایمبیسڈر ہو، لوگ اس کو پسند کرتے ہوں، بہت زیادہ فیمس ہو۔ رول ماڈل وہ ہے جس کے عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوں، جو پرہیزگار ہو، دین پر چلنے والا ہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابن خطیر کہتے ہیں، غضب والے جن کے پاس علم تھا پر عمل نہیں، گمراہ والے جن کے پاس جذبہ تھا پر علم نہیں۔ آج کی دنیا میں یہ دونوں کیٹیگری واپس زندہ ہو چکی ہیں۔ فی الحال یہ کیٹیگری بنی اسرائیل کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہیں، پر اس زمانے کے لیے یہ دونوں کیٹیگری زندہ ہو چکی ہیں۔ ایک طرف اسمارٹ لوگ جن کے پاس علم ہے پر ادب بالکل ہے ہی نہیں، ایک طرف ایموشنل لوگ جن کے پاس جذبہ ہے پر ڈائریکشن نہیں ہے۔ سیدھا راستہ بیچ کا راستہ ہے، نہ تو صرف عقل کا ہے اور نہ ہی صرف جذبے کا ہے، بلکہ جذبہ ایمان جو عقل کی روشنی میں چلتا ہو۔ سورہ فاتحہ میں صرف ایک پیغام ہے، زندگی کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، علم کو صحیح سے سیکھنا ہے اور سیدھے راستے پر استقامت سے چلنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سوچ سمجھ کر صحیح سے پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی کا سب سے بڑا ٹینشن خود بخود دور ہونے لگے گا۔